تو کوئی نورانی چہرے والی ایک ہستی میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے خوشبو دی اور ان کے الفاظ تھے کہ اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا. میکسیمم لوگ جو ہے یوز کرتے ہیں اور ون ٹائم میں ہی ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. کچھ ٹائم لگتا ہے کچھ لوگوں کی, لیکن میکسیمم لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یوز کیا اور اگلے دن ہی مجھے کال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا مسئلہ ریزالو ہو گیا ہے. جن لوگوں نے صرف خوشبو کے لیے بھی پرچیز کیا نا, میرے پاس 2 سے 3 ایسی اسٹوریز ہیں جو ریئلٹی بیس ہیں. انہوں نے لگایا اور وہ کہتے ہیں ہمیں ایک ذہنی سکون ملتا ہے, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, نیند بڑے آرام سے آتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور انسان ہے, اس نے مجھے آرڈر کیا اور اس نے بولا جب میں نے آپ کی بس ویڈیو دیکھی تھی نا تو مجھے ویڈیو دیکھ کے میں ادھر ٹھہر گیا کہ مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا صرف ویڈیو دیکھ کے. پھر میں نے فوری طور پہ آرڈر, اسلام آباد سے ایک بھائی تھے, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اٹلی جانا تھا اور ایمبیسی میں جا کے انٹرویو تھا, انٹرویو پاس کرنے کے انہوں نے یہ لیا تھا اور ان کا انٹرویو بھی پاس. تو یہ ہمارے عاشقوں کے لیے بھی ہے. دیکھیے اگر تو نکاح کی نیت ہے تو بالکل مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ افیئر کرنا ہے ایک کو چھوڑ کے دوسرے اور تیسرے کی, تو دیکھیے اس کا تقدس ہے, نام ہے اور جن کی نسبت ہے تو ایسا چھچوڑا بن تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جن لوگوں پہ آصیب کا سایہ ہے یا جن نات کا سایہ ہے وہ بھی اگر یہ یوز کریں تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے. دیکھیے جب ایک اچھی پوزیٹیو انرجی آتی ہے نا تو نیگیٹو انرجی خود ہی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کے پیسے بھی پھنسے میں اماؤنٹ بھی پھنسی وہ جب یہ فریگرنس لگائیں اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے. میں نے یہی بتایا کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا مسئلہ حل ہے, کیونکہ زندگی, موت, رزق, دولت, شہرت, ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. یہ کچھ وسیلے ہوتے ہیں, جب وسیلے بن جاتے ہیں تو موت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہوتا ہے, لیکن جب اللہ چاہے یا اللہ کی نیت بندے جائیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ثنا خان. آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ کچھ سنسنی سی ہے, تھوڑی سی سنسناہٹ ہے اس میں اور تھوڑا سا دلچسپی بھی ہے. کچھ ایسی باتیں جو حقیقت سے بہت قریب ہیں مگر شاید ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. سننے میں بہت کچھ آتا ہے مگر دیکھنے میں کبھی کچھ ایسا نظر نہیں آیا. پہلے کے دور میں انبیاء کرام کے پاس سے ایک خاص قسم کی مہک آیا کرتی تھی جس کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے کہ یہاں سے کوئی پیغمبر گزرے ہیں یا کوئی نبی کا گزر ہوا ہے یہاں سے. مگر جس طرح لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور مخالفین بڑھ گئے تو یہ خوشبو ان سے ہٹا لی گئی. خوشبو کا تعلق ہمارے انبیاء سے ہے, خوشبو کا تعلق ہمارے نبی کی سب سے فیوریٹ خوشبو کے بارے میں ذکر ہوئے ہیں. بہت زیادہ انبیاء نے ذکر کیے ہیں, نبیوں نے ذکر کیے ہیں. ایسا مطلب خوشبو کا ایک ایسا کنیکشن ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے دین میں بہت زیادہ اس کا استعمال کیا گیا ہے اور بتایا گیا. آج ایک خاص قسم کی فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک خاص روحانیت ہے, اس میں ایک خاص معجزہ ہے. کیا کوئی اس میں ایک خاص ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس سے بہت ساری چیزیں, بہت سی مشکلیں, پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں تصدیق کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ان کو بلایا ہے, مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سائم حسین. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی کیا کس قسم کی فریگرنس ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے یا کیا معاملات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا, میں ٹھیک ٹھاک. اچھا سائم صاحب, پہلی بات تو یہ کہ خوشبوؤں کا تعلق ایک تھوڑا سا مفصل میں نے ایک بیان کر دیا کہ ہمارے نبی بھی جب نماز پڑھنے کے لیے اسپیشل تیار ہوا کرتے تھے تو عطر لگایا کرتے تھے. بہت ساری چیزیں اس طرح سے سننے میں آئی ہیں. پرفیومز پھر ایک دور آ گیا, سستی چیزیں آنا شروع ہو گئیں. یہ تو کوالٹی وائز اور بڑا اس میں ایک کلاس اور ایروگنس ہوتے ہیں, مگر آہستہ آہستہ چیزیں بہت ہی زیادہ عام اور ہر انسان کے استعمال کے لیے بہت سستی بھی آنا شروع ہو گئی. مگر آپ جو ایک چیز پروڈکٹ آپ کی ہے, آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک روحانیت ہے, اس کا کنیکشن ہے ان بٹوین لوگوں کے درمیان کہ لوگ, اور کہیں نہ کہیں کنیکشن جڑ جاتا ہے روحانیت کے ساتھ. کیا ماجرا ہے, کیا ہے یہ پروڈکٹ؟ دیکھیے سب سے پہلے میں اسٹارٹ کرتا ہوں باب الحوائج سے. اس کا نام باب الحوائج ہے. باب الحوائج نام سے اس کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے ایسا در جسے حاجات پوری ہوتی ہیں. ہم اسے باب کرامت بھی کہتے ہیں اور باب الحوائج بھی کہتے ہیں. اس میں یہ کہ یہ خوشبو ایک اللہ تعالیٰ کی ولی جو کہ امام علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں, جن کا روزہ ادھر نزدیک ہی بی بی پاک دامن, ان کی روزے پہ میں بیٹھا ہوا تھا. آج سے 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے یہ غالباً, اور جب وہ زیر تعمیر تھا, ابھی بن رہا تھا. تو ادھر میں اس کی باہری جہاں پہ یہ جو دوبارہ کنسٹرکشن ہوئی اس کی بات کر رہے ہیں یا پہلے کی بات؟ ابھی جو دوبارہ سے ہوئی ہے, تو یہ محسن نقوی کے دور میں جو ہے, تو ادھر میں بیٹھا ہوا تھا اور ادھر بھائی اینٹیں تھی, سیڈمر تھا, پانی تھا. اسی جگہ پہ بیٹھ کے اور بالکل آنکھیں بند کر کے امام علیہ السلام سے بات کر رہا تھا. بات کرنے سے مراد یہ جیسے انسان اللہ تعالیٰ سے بھی بات کر لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ سامنے تھے یا جواب آ رہا تھا, لیکن میں اپنی طرف سے بات کر رہا تھا. تو کوئی نورانی چہرے والی ایک ہستی میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے خوشبو دی اور ان کے الفاظ تھے کہ اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا. پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ خوشبو کا میں نے کیا کرنا, کیونکہ میں خوشبو پرسنلی نہیں تھا لگاتا تھا.
परफ्यूम यूज़ करता था, इतर यूज़ नहीं था करता। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब उनके साथ ताल्लुक़ क्राइम रहा और मुसलसल उनसे रब्ता रहा, तो उसके बाद इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये खुशबू रूहानी खुशबू है। फिर जब मैंने इसे जानने की कोशिश की, जुस्तजू की कि है क्या चीज़, तो मुझे फिर इस चीज़ का जवाब ये मिला कि इस खुशबू से रोज़ा हुसैन को गुस्ल दिया गया है। ओके। और तब से ही फिर हमने इस खुशबू के हवाले से खुद एक्सपेरिमेंट्स किए, लोगों को मज़ीद मेरे पास ऑर्डर्स आए जिन लोगों के उन तक ये पहुँचाई। वैसे इसके अलावा भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो दुनियावी खुशबू है। मतलब जैसे हर ऑयल मिल जाता है, हर मार्केट से मिल जाता है, लेकिन ये नहीं मिलता। ये आपको किसी जगह से नहीं, ये मार्केट से नहीं मिलता। अच्छा, आपको पॉडकास्ट से बुलाकर यहाँ बैठकर बात करने का असल मकसद ये था कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही थी, लोग बहुत दावे करते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो हम इस्लाम के नाम पर भी बहुत सारी चीज़ें कर गुजरते हैं और अपने चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। मगर आपके कुछ मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े, कुछ ऐसी चीज़ें आपसे मुंसलिक इस परफ्यूम से, इतर से रेलेवेंट मैंने चीज़ें पढ़ी और सुनी, जिसमें मुझे लगा कहीं ना कहीं कोई कनेक्टिविटी है। तो आपने फर्स्ट टाइम इसको कैसे एक्सपीरियंस किया? कि फर्स्ट टाइम मेरा अपना एक इशू था जिस इशू के लिए मैंने यूज़ किया, और वो ईरानगी इस चीज़ पे बड़ी जल्दी रिजॉल्व हो गया। तो मुझे ये था कि शायद ये अल्लाह ताला की तरफ से, बेशक हर मामला तो अल्लाह ताला की ही तरफ से है और उसकी ही अता की हुई चीज़ों से है। जितने भी औलिया हैं, जितने कर्म करने वाले हैं, वो उसके कर्म के मोहताज हैं, ये तो वाज़िह है। लेकिन जब बेच से 2 मरतबा यूज़ किया और मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि वाकई ये तो मुझे पहले से पता था ये रूहानी खुशबू है और जिन्होंने दिया वो एक अल्लाह ताला की वली हैं, तो ये आम खुशबू तो थी नहीं। लेकिन जब इससे मसले हल होना शुरू हुए तो फिर मेरी ये कोशिश थी, वैसे मैं सोशल वर्क करूँ तो मैंने क्यों ना बाकी लोगों के भी मसले हल हों, क्योंकि आपने देखा और आमलीन है यहाँ पे बैठे हुए जो हज़ारों की तादाद पे पैसे लेते हैं, बदले लेते हैं। कि यहाँ पर मसला ये है कि हमारे मुआशरे में लोगों को जिनका कारोबार बिजनेस नहीं चल रहा होता तो वो दीन का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, या कोई ऐसी कनेक्टिविटी जोड़ लेते हैं जिसमें पता कि लोग आवाम को जो हम ना यहाँ पर बेवकूफ़ बना सकते हैं। आपने अपने तौर पे पहले इसको एक्सपीरियंस किया, फिर आपने लोगों को कहा कि आप भी एक्सपीरियंस करके देखो, फिर क्या फीडबैक मिला आपको? देखिए, फीडबैक की अगर मैं आपको इस चीज़ की बात बताऊं तो फीडबैक बहुत पॉजिटिव है इसका। मैक्सिमम लोग जो है यूज़ करते हैं और 1 टाइम में ही उनके मसले हल होते हैं। कुछ भी टाइम लगता है कुछ लोगों के, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने यूज़ किया और अगले दिन ही मुझे कॉल कर रहे होते हैं कि भाई हमारा मसला रिजॉल्व हो गया है, फलां मकसद के लिए लिया था, मसला हल हो गया। और ये एक नहीं है, हज़ारों की तादाद में, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, नॉर्वे से भी मेरे पास ऑर्डर्स हैं, यूके से है, कैनेडा से है, लंदन से है, दुबई से है, मतलब इस तरह हर कंट्री से हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं। और लेकिन अगर ऐसा कुछ ना हो तो कोई तो बोले आगे कि गलत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें यह है कि अगर कारोबार की बात की जाए तो इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बिजनेसेस हैं और वहाँ से एक अच्छी अर्निंग हो रही है। और वैसे सुन्नत, कोई भी ऐसी सुन्नत नहीं है मेरा नहीं ख्याल कि जिसके साथ कोई नुकसान होता हो। खुशबू सुन्नत भी है और इसमें ना तो हमें कोई चीला बताया कि ये करना है आपने, ना कोई उल्टी चीज़ें पढ़नी है। सब जो बंदा वजीफ़ा भी बताएं तो हम कहते हैं दुरूद शरीफ की कसरत करनी और नमाज की पाबंदी करें। तो ये उन लोगों को ज़्यादा मसला होता है जो आमलीन है, जो बटरे लेते हैं, जो पैसे लेते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं। जब उन तक अवाम नहीं जाती, हमसे रत्ता लेती है, यूज़ करती है, नमाज की पाबंदी करती है और हमने अवाम को दुरूद शरीफ पे लगा दिया, जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो उनके मसले तो हल हो जाते हैं। फिर उन लोगों को तकलीफ होती है जिन लोगों के पास कस्टमर्स नहीं आ रहे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसको लगाने के कोई खास क्राइटेरिया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ये कहते हो कि इसके साथ कोई रूहानियत जुड़ी हुई है तो इसको लगाने के लिए भी कोई इंसान के लिए कोई पाबंदियाँ होंगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जो जिन्नात और इंसान है ये 2 अलग मखलूक हैं। जब जिन्नात ने सरकशी की और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने दोनों की मोहलत अलग अलग कर दी। जिन्नात को रात दे दी गई, इंसानों को दिन दे दिया गया। जो फजर का टाइम होता है उसे आमलीन की दुनिया में, जिन्नात की दुनिया में आसमानी टाइम कहा जाता है। जो आसमानी टाइम होता है तब उनकी मोहलत खत्म हो रही होती है, इंसानों की ताकत शुरू हो रही होती है। ये तो हम ये कहते हैं कि बावजू होकर नमाज फजर के टाइम इस्तेमाल करें, इसे लगाएं और फिर नमाज फजर अदा करें। इसके बाद जब इंसानों की मोहलत खत्म होती है, आराम का टाइम शुरू होता है, नमाज मगरिब दिन ढलता है, तब जिन्नात की ताकत शुरू हो जाती है। उनके पास एनर्जी होती है, वो आते हैं, मसले मसाइल बनाते हैं। उनसे प्रोटेक्शन के लिए हम ये कहते हैं नमाज मगरिब अदा करने के लिए जब आप वज़ू करें, बावज़ू होकर इस अतर को इस्तेमाल करें। ये दो टाइम आपने कंपल्सरी है इस्तेमाल करें। अच्छा, आपका ये कहना है कि इसके साथ जिन्नात भी मुंसलिक हैं, मतलब रूहानियत तो इसमें है ही है मगर बहुत सारे जिन्नात भी इसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, तो जिन्नात से तो खौफ आना चाहिए, मतलब लोग डरते नहीं हैं इससे? लेकिन जिन्नात जैसे जानवर भी हैं इस दुनिया में। अब कुछ लोग किसी जानवर से डरते हैं, कुछ ख़वातीन या मर्द हज़रात छिपकली से भी डर जाते हैं। तो जिन्नात एक मखलूक है, उसमें अच्छे जिन्नात भी हैं, बुरे जिन्नात भी हैं। जो अच्छे वाले जिन्नात हैं उन्हें हम मुसलमान कहते हैं। जैसे आपने मोती मस्जिद के बारे में भी सुना, वहाँ पर जो जिन्नात हैं यहाँ सेब हैं, वो भी अच्छे जिन्नात है। ज़ाहिर सी बात है, बुरे जिन्नात तो मस्जिद में दाखिल ही नहीं हो सकते। जो ऐसे अच्छे जिन्नात होते हैं ये अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और इंसानों को उज़र नहीं पहुँचाते हैं, ये मदद करते हैं। अच्छा, ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं और ये आपकी मदद करते हैं। देखिए, जब किसी की दुआ लग जाए ना तो हालात बदल जाते हैं। जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। तो जब कोई अल्लाह ताला का वली दुआ करता है तो वो कमान से निकला तीर भी वापस मोड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो बस उनकी दुआ इस खुशबू को है जिसने इस खुशबू को बाबुल हवाइज बना दिया।
اور باب الحوائج جب بن گیا تو جنات کیا نام رکھا ہے آپ نے باب الحوائج؟ جی بالکل, باب الحوائج مقصد یہ ہے نا کہ حاجات پوری کرتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیے نا کہ جب ان کی دعا اس کو لگ گئی ہے تو جنات نہیں فرشتے بھی متوجہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ. وہ بس ایک لائن لوگوں نے جو ہے نا اس کو نوٹس کر لیا کہ جنات آج مدد کرتے ہیں, مدد جنات کرتے ہیں, لیکن ساتھ فرشتے متوجہ ہوتے ہیں, روحانی ہستیاں متوجہ ہوتی ہیں, صرف جنات تک بات نہیں رہتی. اچھا, یہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ کلوز ہیں اپنے دین کے مسئلے میں, بہت سینسٹیو بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, جب یہ لوگ بات سنتے ہیں تو اوبیسلی وہ آپ کے ساتھ کنیکٹیوٹی بھی قائم کرتے ہوں گے, پھر وہ آپ کو اپنی بھی باتیں بتاتے ہوں گے کہ ہم نے یہ فیل کیا, یہ فیل کیا. کوئی ایسا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں جس میں مطلب ہمیں پتہ چلے کہ لوگوں نے یہ فیل کیا ہے اس کے ساتھ. انفیکٹ آپ ہی خالی یہ نہیں کہہ رہے, جنہوں نے استعمال کیا ہے ان کی بھی کچھ ایسی ہی فیلنگس ہیں. جن لوگوں نے صرف خوشبو کے لیے بھی پرچیز کیا نا, میرے پاس 2 سے 3 ایسی اسٹوریز ہیں جو ریئلٹی بیس ہیں. انہوں نے لگایا اور وہ کہتے ہیں ہمیں ایک ذہنی سکون ملتا ہے, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, نیند بڑے آرام سے آتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور انسان ہے, اس نے مجھے آرڈر کیا اور اس نے بولا جب میں نے آپ کی بس ویڈیو دیکھی تھی نا تو مجھے ویڈیو دیکھ کے میں ادھر ٹھہر گیا کہ مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا صرف ویڈیو دیکھ کے. پھر میں نے فوری طور پہ آرڈر کیا. پھر ایسے ہی UK میں ایک خاتون تھی جن کی یہ بات تھی کہ وہ نماز مغرب ادا کر رہی تھی اور اس کے بعد کہتی میں نے بس آپ کو فالو بھی نہیں کیا ہوا, ٹک ٹاک سے نوٹیفیکیشن آیا, میں نے ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا شاید یہ میرے لیے بھی وسیلہ ہی ہے. انہوں نے UK سے آرڈر کیا اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی کسی فیملی ممبر ریلیٹیو کی نماز جنازہ پینڈنگ تھا اور ان کو ادھر جانے نہیں تھا دیا جا رہا. انہوں نے یہ آرڈر کیا ہے اور ساتھ ان کو میں نے درود شریف, وہی درود خضری شریف بتایا اور بعد میں ان کا فیڈ بیک بہت بہترین تھا. پھر ایک انسان اسلام آباد سے ایک بھائی تھے, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اٹلی جانا تھا اور ایمبیسی میں جا کے انٹرویو تھا, انٹرویو پاس کرنے کے انہوں نے یہ لیا تھا اور ان کا انٹرویو بھی پاس ہو گیا. یعنی جو لوگ پھنسے ہوئے جن کے انٹرویوز نہیں ہو رہے وہ جلدی سے کلون لے کے لگائیں تو یہ اس طرح کے ساتھ ان کے انٹرویو بھی جو ہے نا وہ ہوپ فلی ہو ہر جائز اور شرعی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اچھا, ہر جائز اور شرعی مسئلہ, تو یہ ہمارے عاشقوں کے لیے بھی ہے. دیکھیے اگر تو نکاح کی نہیں ہے تو بالکل مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ افیئر کرنا ہے ایک کو چھوڑ کے دوسرے اور تیسرے کی, تو دیکھیے اس کا تقدس ہے, نام ہے اور جن کی نسبت ہے تو ایسا چھچوڑا بن تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں بالکل صحیح ہو گیا. تو یہ مجھے کوئی ایکسپیرینسز سنائیں, کوئی مطلب کوئی ایسی باتیں جن سے جو لوگ آپ کو فیڈ بیک دیتے ہوں گے, لوگ بتاتے ہوں گے کہ یہ اس طرح معاملات چل رہے ہیں. ریسنٹلی ایک خاتون تھی ینگ, بالکل ینگ, سمجھ لیں 20-22 سال کی وہ لڑکی ہے اور اس کو مسئلہ تھا اسیب کا. یہ 2 الگ کیسز ہیں, کراچی سے اور لاہور سے ہی ہے. تو جو لاہور والا ہے اس میں یہ تھا کہ اس لڑکی کے دل میں اچانک سے درد ہوتا تھا, ہاسپٹل لے جاتے تھے, ECG میں کچھ نہیں تھا, رپورٹس میں کچھ نہیں تھا, لیکن ایک حاضری ہوتی تھی جنات کی اور جن اپنا نام وشنو بتاتا تھا, یہ ہندو جن تھا. تو مسلسل اس نے بہت زیادہ اسے تنگ کیا, تو انہوں نے بھی آرڈر کیا تھا اور ساتھ ہم نے اس کی پانی بھی بھیجا تھا. وہ پانی نبی پاک کی لباب دہن والا ہے اور مولا علیہ السلام کی ڈلٹرا پانی ہے, رضی باز علمدار کی ڈلٹرا پانی ہے, اور جس پانی سے کعبہ اور بیت اللہ, کعبہ کو اور روزہ رسول کو غسل دیا گیا ہے, وہ تمام پانی میں نے انہیں ساتھ بھیجے اور ساتھ ہی عطر بھیج دیا. 3 سے 4 دن کے بعد ان کی مجھے کال آتی ہے کہ اس کے دل کی درد میں فرق ہے, بالکل ٹھیک نہیں, یہ بھی پہلے سے کم ہے. آہستہ آہستہ اس جن نے ان کا جسم چھوڑ دیا. اچھا, اور اس کے بعد کراچی والا بھی اسی طرح سے ہے. جب ان کی مجھے کال آئی ہے تو کال کے پیچھے سے چینخوں کی آوازیں آ رہی تھی, مطلب جنات مسلسل پیچھے انہیں مار رہے تھے, یہاں حاضری میں تھے. تو انہوں نے بولا کہ ہم اس سے جنات سے چھٹکارا چاہتے ہیں. تو میں نے انہیں ارجنٹ بیسس پہ 24 آورس کے اندر یہاں سے ڈیبو کے تھرو کراچی پہنچایا تھا. انہوں نے یہ استعمال کیا اور 3 دن کے اندر ان کا مسئلہ حل ہو گیا, جنات نے چھوڑ دیا. یعنی جن لوگوں پہ اسیب کا سایہ ہے یا جنات کا سایہ ہے وہ بھی اگر یہ یوز کریں تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے. دیکھیے جب ایک اچھی پازیٹیو انرجی آتی ہے نا تو نیگیٹو انرجی خود ہی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ خوشبو کی نسبت جب روزہ حسین سے ہوگی ہے, پھر غازی باز علمدار کی نسبت, اور پھر اس کے اوپر دعا بھی ہے, تو جو بری طاقتیں ہوتی ہیں جب آپ کی جسم پہ یہ لگی ہوتی ہیں نا وہ جلتی ہیں, وہ آپ کی جسم کے اندر رہ نہیں پاتی, وہ جسم چھوڑ دیتی ہیں. تو آپ کو کبھی کسی جن وغیرہ نے تنگ نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی, تم تو ہمارا بزنس فلاپ کر رہے ہو؟ دیکھیں جن کی دعا خوشبو کو ملے اور خوشبو اتنی بابرکت ہو جائے تو پھر ہم لوارث تو نہیں ہے نا, کوئی تو ہستی ہمارے ساتھ بھی ہوگی. بالکل ایسے ہی. کبھی اپنا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی مخلوق ہو یا کوئی اس طرح کا کسی اور کے اوپر سایہ ہو تو آپ نے خود سے ایکسپیرینس کیا ہو اس کو؟ یہ بے شمار. دیکھیے جو جنات اور جنات نظر کن لوگوں کو آتے ہیں, جیسا آپ یہ سوال ہے, اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بندہ میری رضا کے لیے میری اطاعت کرتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اور جو اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے, ہوتی آنکھیں اس کی ہیں لیکن نور اللہ کا ہوتا ہے, تو اس کی کوئی چیز نہیں چھپی ہوتی. دوسرے لوگ وہ جنہوں نے شیاطین کو راضی کیا ہوتا ہے, چیلے کیے ہوتے ہیں, جادو کیے ہوتے ہیں, تو میں ان دونوں میں سے نہیں ہوں. لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کرم ہوتا ہے, تو بعض اوقات فیل ہو جاتا ہے, چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ یہاں پہ آپ کنال روڈ پہ جائیں تو درختوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ جگہ پہ ہوتی ہیں.
تو یہ ایکسپیرینسز کافی زیادہ کیے ہوئے ہیں میں نے. اچھا کیے ہوئے ہیں. اچھا آپ کی ایج بہت کم ہے. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کوئی اگر کسی پہ کرم ہوگا تو اوبیسلی وہ ایک سرٹن ایج ہوگی جس کے بعد اس کو دین دنیا سے چھوڑ کے ہٹ کے آپ دین بھی رکھ رہے ہو, آپ دنیا بھی رکھ رہے ہو, اور آپ کی ایج بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ بزرگ ہستی ہو گئے ہیں اور آپ پہ کرم ہو گیا. تو کیا آپ کے اندر کی فیلنگ تھی جس وقت آپ کو محسوس ہوا کہ یار میرے پہ کوئی خاص کرم ہو گیا ہے جو مجھے یہ اطاعت ہوئی ہے؟ اوبیسلی ہر بندے پہ تو اس طرح سے اطاعت نہیں ہوتی ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں, نبی پاک کی حدیث بھی ہے کہ روز محشر والے دن کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا, وہ اللہ کی رحم اور کرم سے جائے گا. تو جب کرم ہوتا ہے نا, وہ عمر نہیں دیکھی جاتی, عبادتیں نہیں دیکھی جاتی. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھی ہوں, نماز فرض ہے, پڑھنا ضروری ہے, لیکن اس میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, بعض اوقات لوگ ایسے میں جو ہزاروں کی تعداد میں نمازیں پڑھتے ہیں, ساری رات نوافل پڑھتے ہیں, لیکن کرم نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, گناہ گار بھی ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آتا ہے, نمازنے پہ آتا ہے, انہیں نماز دیتا ہے. اس سے عمر کا اعمال کا تعلق نہیں ہے. اچھا, بس دل صاف ہونا چاہیے, بس دل صاف ہونا چاہیے, انسان کو کرم ہو جاتا ہے. بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے رہتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کچھ وائس نوٹ مجھے سنا رہے تھے, کچھ لوگوں کے ایسے ایکسپیرینسز جو مطلب ایسے مطلب یقین نہیں آتا. اگر ہم ظاہری بات کرو, جب میں نے آپ کا پورٹ فولیو دیکھا تھا یا معاملات دیکھے تھے تو مجھے بالکل یقین نہیں آیا تھا کہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. مگر پھر کچھ وائس نوٹس میں نے سنے, کچھ چیزیں میں نے اپنے ہی جیسے صحافیوں سے سنی, پھر میں نے آپ سے رابطہ کیا کہ بھئی پتہ تو کریں کہ اصل میں حقیقت ہے کیا, یہ جنات اور یہ سب چیزیں. کیونکہ دیکھیں آج کل کے معاشرے میں جب بھی ہم یہ اس طرح کی کوئی بات کریں نا تو لوگ ہنستے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے کہ یا کوئی ایسی ہمیں ڈرانے کی دھمکانے کی یا کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے. تو آپ نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا, کچھ وائس نوٹ سنائے, کچھ ہماری جو آڈینس ہے ان کو بھی پتہ چلے کہ واقعی ریالٹی کے کتنے قریب ہے یہ سب کچھ. میں آپ کو کچھ وائس نوٹ سناتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں واقعی رزلٹ ہے, اس کا رزلٹ ہے ببل ہوائس کا. جن سے میں نے پیسے لینے تھے انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا, بس 10 دن کا. وہ 4-5 مہینے ہو گئے میں نے میسج کیا, اسے ہی نہیں دیکھا. رات اس نے مجھے خود میسج کیا ہے کہ جی آپ کے پیسے 3-4 تاریخ کو مل جائیں گے. میں نے کہا واہ شکر ہے, یہ واقعی موزہ ہو گیا. پھر اور ایک دو کام تھا وہ بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو دوست کے راضی نہیں, مطلب کہ چاہت سے ملے مجھے خط. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کے پیسے بھی پھنسے میں اماؤنٹ بھی پھنسی, وہ جب یہ فریگرنس لگائیں اور ان کا مسئلہ حل ہو. میں نے یہی بتایا کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا مسئلہ حل ہے, کیونکہ زندگی, موت, رزق, دولت, شہرت, ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. یہ کچھ وسیلے ہوتے ہیں, جب وسیلے بن جاتے ہیں تو موت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ چاہے یا اللہ کی نیت بندے جائیں, تو اس لیے ہم نے یہ بولا ہوا ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز جائز, ہر چیز جو ہے نا آپ کی وہ مکمل حل ہو جاتی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو جائے, وہ جنات کیا, ایون کہ میرے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہیں, ابھی ریسنٹلی ایک بھائی آئے ہیں, انہوں نے بولا میرے پاس اولاد نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلے تو سارے حل ہو رہے ہیں. تو میں نے انہیں بولا کہ آپ کا میں چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں. اب وہ ایک پراپر لوگ آپ کو چیلنج بھی کرنا شروع ہو گئے. بالکل اسی طرح سے انہوں نے چیلنج کیا کہ, اور دیکھیں وہ چیز یہ ہے کہ پروسیجر ہوتا ہے, ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے اولاد کے لیے بھی. تو انہیں میں نے بولا کہ آپ 1 سال تک ویٹ کریں, آپ کے پاس اولاد ہوگی, اور اگر نہیں ہوتی تو ہم ادھر ہی ہیں, آپ بھی ادھر ہی ہیں. تو انہوں نے پراپر میرے سے عطر لے کے ہیں, پانی لے کے گئے ہیں, اور وہ اب اس خوشی میں یہ ہیں کہ ان کی طرف اولاد ہو جائے گی. مطلب اس طرح کے مسئلے بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس. ہاں گریٹ. اگر یہ دیکھیں نا کہ ایک چیز ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کہیں بھی امید نظر نہیں آتی, لوگ بالکل نا امیدی سمجھے کہ اس طرح کے معاملات میں بہت عرصے تک لوگ ہر حد تک جاتے ہیں, لوگ تعویذ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اس طرح کے معاملات میں. مگر اگر ایک فریگرنس لگانے سے یا ایک خوشبو یا عطر لگانے سے اگر آپ کے اس طرح کے مسئلے حل ہوتے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. دوسرا کیا تھا, دوسرا بھی ایک وائس نوٹ سنایا تھا مجھے. حالانکہ ہم نے یہ ویڈیوز وغیرہ تب نہیں دیکھے تھے, تو ان کے 2 کام ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. تو اس وجہ سے میں نے جو ہے نا وہ بات کہی ہے کمنٹ میں, غلط نہیں کہا, کیونکہ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے. جو بات ہوئی ہے, جو سامنے معجزے ہمارے ہوئے ہیں, تو میں نے بھی اس یقین پر آرڈر کیا, ورنہ میں ایسی ویسی چیز آرڈر نہیں کرواتی, کبھی بھی یقین نہیں کرتی ٹک ٹاک کی چیزوں پر. یہ ان کے بھائی نے پہلے آرڈر کیا تھا اور انہوں نے استعمال کیا مسلسل, ان کے 2 مسئلے حل ہوئے. اس کے بعد انہوں نے آرڈر کیا. میرے پاس ایسی بھی عورتیں بھی یا مرد حضرات بھی ہیں جو ایک مرتبہ آرڈر کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آرڈر کرتے ہیں. ایون کہ ہمارے فیمس کچھ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے مجھ سے 5 آرڈر کیے ہیں, پہلے کیے اور 15 دن بعد پھر 5 آرڈر کر لیے. تو مسلسل اور لے رہے ہیں, اور کچھ عاملین ہمارے اگینسٹ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں. انہیں ہم سے مسئلہ نہیں ہے, انہیں بیسیکلی وہ لوگ ہیں جن کو اس نام سے مسئلہ ہے اور اس نسبت سے مسئلہ ہے جس نسبت سے ہم یہ بیچ رہے ہیں. بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی جب کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ایسا
آ کے دعویٰ کرتا کوئی بندہ تو بہت سارے سوال ہوتا ہے. میرے اپنے ذہن میں بہت سارے سوال تھے جب میں نے آپ سے اس سے پہلے رابطہ کیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے, مگر وہ کچھ چیزیں کمنٹس, کیونکہ اوبیسلی آپ کے کمنٹس آپ کی جو پروفائل ہے نا اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ آپ کس جگہ پہ کام کریں, کیا معاملات ہیں. اچھا یہ لوگ پھر اس کی نقلیں بھی بنائیں گے, وہ اوبیسلی اب آپ مارکیٹ میں آ گئے ہیں, لوگ 10,000 نقلیں بنائیں گے. اس کا فارمولہ, کیونکہ آپ کے پاس ایک تو ہے نہیں, آپ نے تو اب اس کی پوری ایک بنا لی ہے چین, اور یہ وہ فارمولہ ایک ہی ہے, تو اس کو دوبارہ آپ بناتے کیسے ہیں؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ نٹلی بن نہیں سکتا سب سے پہلے, کیونکہ یہ خوشبو آپ ادھر خوشبو کی مارکیٹ ہے پراپر لاہور میں, ادھر لے جائیں سب کو چیک کروائیں, کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا نام بھی بتا سکے. اچھا اس کی ایون کے نوٹس بھی بتا سکے آپ کو کہ یہ کون سی, کیونکہ وہ نمبرز ہوتے ہیں نا فریگرنس کے, تو نمبرز ہوتے ہیں, نوٹس بھی ہوتے ہیں نا کہ یہ ارتھی ہے, جس طرح سے بھی ہے اسپائسی نوٹس ہیں. جب آپ یہ لے کے جائیں گے وہ نوٹس بھی نہیں بتا سکیں گے. ملتا جلتا شاید کچھ کہیں کہ اس طرح کی ہے, ہر انسان کو ڈفرینٹ خوشبو لگتی ہے. میرے پاس ریسنٹلی ایک بندہ بھی ہے, اس کا بھی دعویٰ یہی تھا کہ میں یہ وہ خوشبو میں مطلب خوشبو کا ڈرام کرتا ہے, تو مجھ سے پکڑنا چاہ رہا تھا. اس نے 6 مرتبہ یہ خوشبو میرے سامنے اسمیل کی ہے, اور اس نے مجھے اینڈ پہ یہ بولا کہ میں نے جتنی مرتبہ اسے میں اسمیل کر رہا ہوں, جتنی مرتبہ اسے سونگتا ہوں, ہر مرتبہ ایک مختلف خوشبو آتی ہے. یعنی جو انسان اس نیت سے اسے دیکھنا چاہتے ہیں نا, لینا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو لیں گے اور اس جیسا بنا لیں گے, تو اس خوشبو کا یہ بھی کمال ہے, یہ خود اپنا آپ بدل دیتی ہے. کوئی انسان اسے پکڑ نہیں پاتا یہ کون سی خوشبو ہے. اور اس کی بات یہ ہے کہ جو فیٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہم رجسٹرڈ ہیں, یہ پروڈکٹ بھی رجسٹرڈ ہے, تو اس کا تو کاپی رائٹ ہے ہمارے پاس, کوئی انسان اس سے بنا نہیں سکتا, کلیم ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جو فیٹ بنائے گا تو ظاہر سی بات ہے مسئلے حل نہیں ہوں گے. جس نمبر سے پرچیز کیا جائے گا یا جس جگہ سے پرچیز کیا جائے گا تو عوام اس تک خود ہی پہنچ جائے گی, ان کا انجام خود ہی کر دے گی. کیونکہ صرف اس خوشبو کا کمال نہیں ہے, پہلے بھی میں نے بتایا, اس خوشبو کے ساتھ جو نسبت ہے اس چیز کا کمال ہے. بالکل ایسے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اس کا ہدیہ کیا ہے؟ مطلب آپ کا تو ایک طرح سے لوگ پھر اندھا اعتبار کرنا شروع کر دیں گے چیزوں کے اوپر کہ ٹھیک ہے جی یہ تو پروڈکٹ ایسی ہے ایسی ہے, کیا ہدیہ ہے اس کا؟ اچھا یہ جو ہے نا اس کی کاسٹ جو ہے, صرف اس کی پیکیجنگ جو تیار ہوتی ہے, یہ بوٹل بھی آپ اگر دیکھیں تو یہ نارمل والی بوٹل نہیں ہے, یہ فینسی میں آتی ہے. اس کے بعد پراپر ٹیم ہے, ڈیلی بیسس پہ ہمیں 10,000 سے 20,000 لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں صرف واٹس ایپ پہ. ٹک ٹاک بھی الگ سے ہیں, ویب سائٹ بھی الگ سے ہیں, تو ان سب کی کاسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کا صرف 2,500 روپے ہدیہ رکھے ہیں, 2,500. اور اس کے بعد یہ ہے کہ 250 ہم ڈلیوری چارجز دیتے ہیں, اور یہ ایڈوانس پیمنٹ کرتا ہے ہمیں تو ہم ڈلیوری چارجز نہیں دیتے, فری ڈلیوری کر دیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو کتنی کب تک آپ مارکیٹ میں کر چکے ہیں, اس کو پہنچا چکے ہیں؟ کیجیز کے سے بھی زیادہ, مطلب بلک میں یہ جا چکی ہے. اور انٹرنیشنل بھی آپ کہہ رہے ہیں مارکیٹ میں, آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ناروے جتنی بھی کنٹریز ہیں سمجھ لیں جو اس طرح کی, ناروے میں ہے, یو کے میں ہے, یو ایس میں ہے, کینیڈا میں, لنڈن میں, اور دبئی, سعودیہ, ان جیسی کنٹریز میں ڈیلی بیسس پہ ہمیں آرڈرز آتے ہیں. وہ ایڈوانس پیمنٹس کے آرڈر ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ 1 نہیں آرڈر کرتے, 5 10 آرڈر کرتے ہیں. تو اس طرح سے پاکستان میں بھی کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں سے ہمیں آرڈرس نہیں آ رہے, لوگ کانٹیکٹ نہیں کر رہے, ایون کہ دیہاتوں سے بھی. اور ایسا نہیں لوگ سمجھے کم پڑھے لکھے ہیں یا شعور کی کمی ہے, تو ظاہر سی بات ہے یو کے میں بیٹھا بزنس کر رہا ہے, اس میں شعور کی کمی تو نہیں ہو رہی, تو وہاں سے بھی آرڈرس آ رہے ہیں. اچھا یہ پروگرامس وغیرہ دیکھنے کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بہت سارے چیلنج بھی آنے والے ہیں, ابھی اب بہت سارے لوگ آپ پہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ یہ جو بھی ہے, کیا یہ آپ پہلے سے فیس کر رہے ہیں یا آپ ہر چیز کے لیے ابھی پریپیئر ہونا شروع ہوئے ہیں؟ نہیں, میں پہلے سے ہی فیس کر رہا ہوں. جب ہم نے فرسٹ ڈے ویڈیو بنائی تھی تو کچھ لوگ تھے جو جاننے والے بھی تھے, خوشبو سے ہی منسلک تھے, انہوں نے نیچے سے کمنٹ کیا کہ آؤ ثابت کر کے دکھاؤ, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا. تو بے شمار لوگ میرے آفس تک بھی آ جاتے ہیں, حالانکہ ہم ملتے نہیں ہیں, لیکن وہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا ہے, تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں, بٹھاتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, ان کا مسئلہ حل بھی کرتے ہیں. اچھا, پھر وہ بھی وہاں سے مطلب مطمئن ہو کے نکلتے ہیں؟ مطمئن ہو کے نکلتے ہیں. ابھی تک کوئی ایسا انسان نہیں آیا کہ جس انسان نے کہا کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. کچھ کمنٹس ہیں جو کہتے ہیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے, آپ نے پڑھے ہوں گے, وہ اس طرح سے یہاں تو ان کے لگانے کے طریقے میں فرق ہو رہا, یا ان کو خود جو طریقہ ہے کہ اپنے ذہن میں نیت واضح رکھنی ہے اور اس طرح سے لگانا ہے, یا وہ ہوتا ہے نا کچھ انسان کوئی ایسا مسئلہ اب آپ کے لیے اس جگہ پہ جانا بہتر نہیں ہے, لیکن اب مزید ہے کہ میں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے, اس جگہ پہ جاب کرنی ہے, تو اللہ پاک نے اس سے بہتر دینا ہو. تو اس میں یہ چیز اور میں کلیئر کرتا ہوں کہ جو چیزیں یہ آسانیاں پیدا کرتی ہیں, رکاوٹیں ختم کرتی ہیں. اب وہ نوٹری ہی آپ کی زندگی میں رکاوٹ بننا چاہتی ہو, یعنی آپ ادھر جائیں, کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, چھت گر سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کی جان بچانی ہو, اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر دینا ہو, تو وہ بظاہر دیکھ رہا ہوگا میں نے یہ لگایا تھا فلاں جگہ جانے کے لیے, لیکن میرا جانا کینسل ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں آسانیاں پیدا کرتی ہے, اس نے آپ کی آسانی پیدا کی, آپ ادھر جانے سے روکا اور آپ کی جان بچا لی. اس طرح کی مختلف چیزیں لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینسز ہیں, وہ بھی بس چند ایک لوگ ہیں, سمجھ لیں 10 یا 20 کی تعداد میں, ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں آرڈرز ہیں,
اور ان میں 10-20 اس سے زیادہ نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہوا. وہ بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا. جب ہر بندے کا مسئلہ حل ہو رہا ہے تو وہ چند چیدہ سے لوگ ہیں جن کے مسئلے حل نہیں ہو. اچھا کبھی کوئی بندہ ایسا آیا ہے کہ بھائی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہمارے پیسے واپس کرو؟ نہیں, ابھی تک ایسا کوئی نہیں ہے. ابھی تک ایسا بھی نہیں ہے. ایون کہ لوگ اگر ڈلیوریز لیٹ ہوتی ہیں, کیونکہ جب ہمارے پاس یہ آرڈرز آئے ہیں تو ایک رات میں ہمیں غالباً 10 لاکھ کی تعداد میں آرڈرز آئے تھے. 10 لاکھ کی اماؤنٹ نہیں, 10 لاکھ آرڈر کی کوانٹٹی تھی. تو بہت زیادہ برڈن تھا, پریشر تھا. تو لوگوں کے آرڈرز مس پلیس بھی ہو گئے, لیٹ بھی ہو گئے. اور یہ اگست سے آج اکتوبر آ گیا, تو 2 ماہ ہونے والے ہیں, 1.5-2 ماہ. تو یہ 1.5-2 ماہ بعد بھی اگر کوئی بندہ کانٹیکٹ کرتا ہے نا, میں نے 1.5 ماہ پہلے آرڈر کیا تھا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے ریکویسٹ ہے ہمیں یہ بیچ دیں. مطلب ایسا کوئی سین نہیں ہے, سینیریو نہیں ہے کہ ہماری پیمنٹ واپس کر دیں یا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. جو لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, پھر ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں اور ان کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس میں کتنا تعلق ہمارے عقیدے کا ہے؟ مطلب ہم کوئی بھی چیز اگر پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں, اگر ہمارا اس پہ عقیدہ نہیں ہے, لیٹ سپوز کہ کوئی غیر مسلم آپ سے منگواتا ہے یا کوئی ایسا بھی کوئی سن لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں چلو ایکسپیرینس کرتے ہیں, پھر آپ وہاں پر کیا گارنٹی دیتے ہیں؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اتنا ہی افیکٹو ہے؟ دیکھیں, جب رحمت ہوتی ہے نا, وہ برسات ہو رہی ہوتی ہے, جب بری چیز کی بارش ہوتی ہے, اس کے اندر جتنے انسان بھی ہوتے ہیں سب بھی ہوتی ہے. عذاب نازل ہوتا ہے, وہ بھی نیک لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان میں. آپ نے حضرت ان کا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے واقعات بھی سنے ہوں گے. یہ عذاب آتا تھا تو سب پہ ہی آ جاتا تھا, ساری قوم پہ آ جاتا تھا, اس میں نیک بھی ہوتے ہوں گے. اسی طرح سے جب کرم ہوتا ہے, رحمت ہوتی ہے, اس میں کوئی ہندو ہے, کوئی مسلم ہے, کوئی عیسائی ہے, وہ کرم پھر سب پہ ہی ہوتا ہے. اور ویسے بھی امام علیہ السلام کی ایسی وہ شخصیت ہیں, ایسی وہ ذات ہیں, ایسی وہ ہستی ہیں جنہیں مسلمان نہیں, ہر فرقہ, ہر مذہب, بلکہ انسانیت انہیں مانتی ہے. اور صرف انسانیت نہیں, جنات بھی ان کی بیعت کر چکی ہیں, انہیں مانتے ہیں. اور جبرائیل روح الامین ہے جو ان کی در کی گدا گڑی کرتے رہے ہیں, شگیردگی کرتے رہے ہیں. تو وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کا کرم سب پہ ہی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ خالی یہ پروڈکٹ نہیں دے رہے ہیں, آپ اس کے اندر پوری ایک دنیا بسا کے, اس میں جنات بھی ہیں, اس میں افادیت بھی ہے, اس میں کمال بھی ہے, کرم بھی ہے, سب کچھ اسی کے اندر شامل ہے. دیکھیے, پھر وہی بات ہے کہ صرف خوشبو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو ہر انسان کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خوشبو ہوگی. مین چیز یہ ہوتی ہے نسبت. جیسے صحابہ کہف جو غار میں 300 سال تک رہے تھے, ان کے ساتھ کتے تھے کچھ, جن کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا ہے, ان کی نسبت ان سے ہوگی تھی. اور وہ واحد کتے ہیں جن کو اللہ پاک کی زبان سے, مطلب اللہ پاک اپنے الفاظ سے ان کتوں کا ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہی ہے یہ جنت میں جائیں گے. تو جو نسبت ہوتی ہے نا, وہ انسان کو بدل دیتی ہے. وہ پہچان یہ نہیں رہتی کہ یہ سامنے والا کون ہے, یہ دیکھ رہتا ہے اس کے ساتھ جس کی نسبت ہے وہ کون ہے. تو جن کی نسبت اس خوشبو سے ہے نا, تو آپ نے بھی کم الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی چیز اس کے اندر, اس سے زیادہ کی چیزیں ہیں. ایون کہ گمان سے آگے کی باتیں ہیں, یقین سے بھی آگے کی باتیں ہیں. میں نے ایسے ایسے مسئلے ریزولو ہوتے دیکھے ہیں جو میں آن دا کیمرہ بولوں گا بھی نہیں, لیکن وہ جادو بڑے اگلے لیول کے جادو تھے. جیسے قبالہ جادو کیا جاتا ہے, اور اس میں ہندوی جادو ہوتا ہے, سفلی جادو ہوتا ہے. اس طرح کے جو جادو والے معاملات بھی ہمارے پاس آئے ہیں. جنات چیلنج کرتے ہوتے تھے ان لوگوں کو کہ آپ ہم سے اپنا آپ چھڑوا نہیں سکتے, ہم نے یہ بندش لگا دی ہے, ہم نے یہ کرافٹنگ کر دی ہیں. شیرانوس جن ہے, یہ ابھی جو اولاد والا میرے پاس کیس ہے, ان کا اصل میں ان کو میں نے مسئلہ نہیں بتایا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. شیرانوس جن ایک ایسا جن ہے جو چاند کی 30 راتوں میں ایک اسپیسیفک رات ہوتی ہے, وہ ایک ڈول بنائی جاتی ہے, اس ڈول کی ٹانگوں کے درمیان میں تالا لگا دیا جاتا ہے. پھر وہ ڈول اس انسان سے منسلک کی جاتی ہے اور اس میں 1 سیکنڈ کی حاضری دلوائی جاتی ہے. پھر اس عورت کی طرف اولاد نہیں ہوتی. تو اس طرح یہ انسان کرتے ہیں, یہ انسان کر رہے ہیں نا. یہ وہ انسان تو نہیں کہا جا رہا, انسانیت تو ان میں ہے ہی نہیں ہے. تو وہ عقیدے کے حساب سے مسلمان نہیں رہے, کیونکہ جو کالا جادو ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے شرک کرتا ہے. اور جادو اور شرک نبی پاک نے اکٹھا بیان کیا, اور وہ دونوں ہی رہنے والے جہنم میں جائیں گے, اور جہنم کا ایندھن ہے. تو وہ لوگ جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو وہ جن کی حاضری دلوائی جاتی ہے, پھر اس عورت کے اوپر یہ چیز آ جاتی ہے کہ رپورٹس کلیئر آتی ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی, بانچ بنا جاتے ہیں. تو اس طرح کے مسئلے بھی ہمیں فیس کرنے کو ملے ہیں. تو جب وہ یہ عطر استعمال کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے عطر نے جا کے اس جن کو تو نہیں نا پکڑ لینا, یا وہ تالا تو نہیں کھول دینا جو بند ہوا ہوا ہے. تو وہ یہ کہ اس کے پیچھے جو ہستی ہے, جن کی دعا ہے یا جو کرم ہو رہا ہے, دیکھیے جب کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ چیز استعمال کرنی, اس لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اللہ پاک فرماتا ہے میرا جب کوئی ولی اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے تو میں اللہ ہو کے اپنے پر لازم کر لیتا ہوں اسے پورا کرنا. تو بس وہ چیز اللہ نے اپنے پہ لازم کر لی, اور وہ تالے بھی کھل جاتے ہیں, وہ جنات بھی ختم ہو جاتے ہیں, اور وہ مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. اچھا, بہت ساری واقعی میں آپ نے یہ بات کی نا, یہ سائنس اس چیز کو نہیں مانتی, کیونکہ بہت ساری رپورٹس ایسی ہیں جب خواتین کی بالکل کلیئر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مرد کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, دونوں رپورٹس بالکل کلیئر ہے, سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی اصل مسئلہ ہے کہاں. تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ بیہائنڈ دا سین, کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسی دوسری طاقت بھی ہو سکتی ہے جو, مگر اب لوگ یقین نہیں کرتے نا ان چیزوں پہ. جنات کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا کہ ہیں,
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کا بیان تو اس طرح سے کر جادو دیا. وغیرہ کو بھی تو لوگ اتنا نہیں مانتے نا, مطلب چیزوں نبی کو پاک پہ جادو ہوا تھا نا, یہ بھی چیز تو ہم اسلام جو مسلمان ہیں وہ تو یقین کرتے ہیں, باقی مذاہب والے بھی یقین کرتے ہیں, لیکن جو مسلمان ہیں ان کا تو اسٹرانگ یقین ہونا چاہیے کہ جب نبی پاک پہ جادو ہوا, جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ جنات نے آپ کے زلف مبارک جو بال ہے وہ کسی پہاڑ پہ لے گئے ہیں اور پراپر جادو کیا گیا ہے, تو انہیں دو صورتیں جو چاروں کل میں سے ہیں وہ انہیں سکھائی ہیں کہ آپ یہ بنیں اس چیز کے لیے. تو اسی طرح سے شیاطین جو جنات ہیں بیسکلی شیطان بھی جن ہی ہے, تو اس نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا. دیکھیں اللہ کو چیلنج کر رہا ہے, اپنا ترہت بھی وہ پانی کے اوپر لگاتا ہے, آج بھی اس کا ترہت جب لگتا ہے تو پانی پہ لگاتا ہے کیونکہ اللہ کا عرش پانی پہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں وہ اپنے آپ کو ناؤز باللہ اللہ کے مقابلے میں لے کے آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو ایک مخلوق پہلے ہی سے سرکشی کر رہی ہے, اپنی طاقت ظاہر کرنا چاہ رہی ہے, تو وہ کیوں نہیں انسانوں کے مسئلے بنائے گی. جو مسلمان ہیں صحیح العقیدہ لوگ ہیں تو ان کے مسئلے بنتے ہیں. ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو جنات نہیں تھے قابو ہوئے, بیڈ العالم جنگ ہوئی تھی تو نبی پاک گزر رہے تھے, تو امام علیہ السلام کو بھیجا گیا. شور کر کے بتاتا ہوں, صحابہ کرام جاتے رہے, شہید ہوتے رہے, جلتے رہے. تو جب مولا علی اس کنویں کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا اندر ہزاروں کی تعداد میں جنات تھے. تو امام علی خود ایک رسی کے ساتھ اس کنویں کے اندر گئے نیچے, انہوں نے جنگ کی. اور صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا شاید امام علی شہید ہو چکے ہیں کیونکہ اندر سے چیخو پکار کی آوازیں اور وہ سارے معاملات ہیں. ان جنات کو انہوں نے بیعت کروایا. اب سلیمان پیغمبر کی طاقت کتنی زیادہ تھی, اور امام علی جائیں ان سے قابو نہ ہو, اور امام علی جائیں اور جنات کی بیعت بھی کروا لیں, اور پھر وہ ظفر جن کربلا میں امام حسین کی مدد کرنے بھی پہنچے تھے. تو یہ جو جنات ہے نا, اس کو یہی کہا جائے گا کہ ہماری پوری اسلام میں, ہماری ہسٹری میں ان کا بہت اہم رول ہے, ابھی بھی بہت اہم رول ہے. اب جیسے کچھ لوگ عاملین ہیں وہ سامنے بیٹھے انسان کو بتا دیتے ہیں آپ یہ کر کے آ رہے ہو, یہ چیزیں اس طرح سے. وہ ان کا جو جن ہوتا ہے انسان کے ساتھ, ایک جن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے جن سے ان کے جن کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. ان کے جن سے جب پوچھتے ہیں تو وہ انسان کے بارے میں ساری چیزیں بتا دیتا ہے. ٹرین ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ. جب میرا ٹرین ہے وہ آپ کی ٹرین سے پوچھے گا کہ یہ میم اس طرف یہی تھی, یہ کیا تھا, اس سارا دن وہ جو ساتھ ہی ہے تو وہ اسے بتا دیتا ہے. اور وہ عاملین بتاتے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں, یہاں بڑا علم ہے اور یہ معاملہ, تو وہ چیزیں کی ہوتے ہیں. ٹرین کو قابو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, ہم ذات بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن دنیا کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے بس. بالکل ایسے ہے, کیونکہ ابھی تو میرے خیال سے شاید بہت کم کوئی ریئر لوگ ہوں گے, چند ایک, جن کے پاس کوئی اس طرح کا علم ہوگا یا وہ جینون میں جانتے ہوں گے ان سب چیزوں کے بارے میں. مگر آپ کے پاس میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس علم بھی ہے. علم کیسے ہے؟ یہ پھر وہی سوال آ جاتا ہے کہ جن کی میں نے بیعت کی ہے وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں نا, علماء کرام, ان کے پاس صرف علم ہوتا ہے, ولایت نہیں ہوتی. لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا, اس کو اللہ نے علم خود دیا ہوتا ہے, جب وہ کسی مدرسے گیا ہو یا نہ گیا ہو. تو جب آپ کسی اللہ والے سے جڑ جاتے ہیں نا, وہ پھر وہ خود ہی فیض مل جاتا ہے, وہ خود ہی علم مل جاتا ہے, اور خود ہی وہ ذہن کھل جاتے ہیں. اچھا, اس طرح ہی یہ مجھے بتائیں کہ نظر بد آج کل مائیں اور لوگ بڑے پوزیسو ہیں اس معاملے میں, کیونکہ یہ ایک چیز ہے جس پہ ہم آنکھیں بند کر کے فوراً یقین کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے سامنے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں الٹتے ہوئے پلٹتے ہوئے. نظر بد کا بھی اس میں کوئی فارمولہ ہے؟ دیکھیں نظر بد تو بہت بیسک چیز ہے نا, باقی چیزیں تو اس کی بات ہے. حسد, نظر بد کے پیچھے حسد آتی ہے, اور حسد کے بارے میں نبی پاک کی حدیث بھی ہے کہ حسد زندہ اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے اور انسان کو قبر میں ڈال دیتی ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے, ایک انسان دوسرے انسان کو خوش نہیں دیکھ سکتا. تو جب میں نے آپ کو بتایا فجر اور مغرب کے ٹائم لگانا ہے, تو وہ صرف شیاطین نہیں, وہ اسیب کو نہیں, وہ یہ نظر بد, جادو, عملیات. جادو اور جن میں فرق ہے, دونوں چیزیں بالکل ہی الگ ہیں. دونوں کو ملا کے کوئی چیز ہو سکتی ہے, لیکن جنات الگ سے چیزیں کرتے ہیں, جادو الگ سے چیز ہوتی ہے. کچھ جادو ہوتے ہیں جو جنات کے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ جادو ہوتے ہیں جو جنات کی مدد کے علاوہ بھی ہو جاتے ہیں. تو جو نظر بد ہے نا, وہ بھی ایک بری چیزوں میں آتی ہیں. تو یہ عطر لگانے سے آپ کی پروٹیکشن رہتی ہے. بابو بھائی جب اچھا, عطر ہم کہتے ہیں بچوں کو فریگرنس نہیں لگانی چاہیے. عطر اور اس پرفیوم کلونس میں فرق ہوتا ہے, بچوں کو لگا سکتے ہیں؟ پرفیوم اور عطر میں یہ فرق ہوتا ہے, پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے, ایتھنول ہوتا ہے. وہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو کچھ لوگ اسے حرام کہتے ہیں, کچھ لوگ اسے حلال کہتے ہیں. نہیں, بچوں کے لیے اسپیسیفکلی کہتے جنات کا اثر ہو جاتا ہے, یہ بس سنی ہوئی باتیں ہیں. جنات خوشبو کی طرف متوجہ ضرور ہوتے ہیں, چاہے وہ برے جنات ہیں چاہے وہ اچھے جنات ہیں. ظاہر سی بات ہے, یہ چیز اسلام میں بھی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے, رول ادا کر رہی ہے. تو جنات متوجہ ضرور ہوتے ہیں بچوں کی طرف. لیکن باب الحوائج کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے پاس ایسے کسٹمرز بھی ہیں جنہوں نے اپنے 6 ماہ کے بچوں کو یہ استعمال کروایا ہے. وہ ضد کرتے تھے, انہوں نے ان کی ہاتھ پہ لگا دیا اور وہ مسئلے حل ہوئے ہیں, کسی جن نے آج انہیں مزید تنگ نہیں کیا. تو یہ ہے کہ فرق ہے, ہر خوشبو میں فرق ہے. اب جیسے ایک خوشبو ہے امیر العود, اس کا نام استعمال کیا جاتا ہے, وہ جنات اس کو بھی پسند کرتے ہیں, اور جنات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جو انسان وہ لگاتا ہے تو پھر وہ معاملات الٹے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ مین چیز وہی اگین آ جاتی ہے کہ نسبت نہیں ہے کسی سے بھی, کوئی پیچھے ہے نہیں ہے. وہ ڈریڈ جب کوئی بھی میدان میں آتا ہے تو پھر وہ حملہ ہوتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے. اچھا, عطروں کی نا جتنی بھی نا ہسٹری ہے, مطلب کوئی بھی عطر کسی کا بھی اسپیسیفک نام لو تو پتہ چلتا ہے یہ غلاف کعبہ کا لیے ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے نکلی ہوئی فریگرنس ہے, اور یہ بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہیں. یہ اس کا آپ کچھ بتا نہیں سکتے, اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. نہیں, اس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ خوشبو ایک روحانی خوشبو ہے, اور اس کی سب سے مین نسبت امام حسین سے ہے.
ان کے روزے پہ آپ جائیں, جو ان کی ریئل تربت ہے, جو مٹی کی خاکی شفا ہے جس کے اوپر. یہ آپ نے خود سے ایکسپیرینس کیا؟ نہیں, یہ جنہوں نے مجھے دی ہے انہوں نے بتائی ہے بڑی بات. اچھا. جب آپ یہ ادھر جائیں گے تو جو مٹی والی قبر ہے ان کی خاکی شفا والی, ادھر سے آپ کو خوشبو آئے گی. اچھا. یہ خوشبو ان کے روزے سے آتی ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس خوشبو کو اس مٹی والی تربت کے ساتھ غسل دیا گیا ہے. اچھا. وہ اب یہ ایک معاملات الگ سے ہے بیہائنڈ ہی رہنے دے اسے, کہ وہ کس طرح سے واپس اکٹھی کی گئی, کس طرح سے بوٹلز میں پیک ہوئی, اور کس طرح سے ہم تک آئی. یہ راز ہے, اور راز وہی ہوتا ہے جو راز رہے. یہ راز ہے, اور یہ بہت ہی سنسنی خیز راز ہے کہ آپ یہ کس طرح کلیکٹ کرتے ہیں. شاید آف دا کیمرہ میں پوچھوں, مجھے بتا دیں اس سب معاملات میں. یہ کیونکہ یہ دیکھیں ایک چیز تو نہیں ہے, آپ کے پاس تو کافی زیادہ ساری پروڈکٹس ہیں, تو آپ کو اس کو اکٹھا کرنا ان سب معاملات میں. نہیں, جو روحانی خوشبو ہے وہ صرف یہی ہے. اوکے. باقی جو چاروں خوشبو ہیں 5 پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس, جس میں ذوالفقار ہے, ٹرار ہے, شاہ نجف اور امام, چاروں امام علی کی نسبت سے ہیں. یہ باب الحوائج غازی باسلمدار کی نسبت سے ہیں. وہ چاروں دنیاوی خوشبو ہیں. وہ ہم نے مطلب اس کا بھی فارمولا کسی کے پاس نہیں, وہ ہم نے بنوائی ہیں مکس کر کے. مطلب 2-3 خوشبویں مکس کر لیں اور ایک نیو ایک اچھی سی خوشبو بن گئی. وہ بھی بڑا اسموتھ ہے اور سکون دیتی ہیں. لیکن صرف امام حسین کی نسبت اسی سے. اور ایک اور پروڈکٹ ہے ہمارا جو رجب المرجب میں آئے گا امام علی کی ولادت والے دن, اور وہ پروڈکٹ بھی اسی طرح سے ہوگا. وہ بھی اس دنیا میں بہت ریئر ہے کہ کسی کو مل سکے. اور وہ جو خوشبو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کا دنیا سے وصال ہوئے 600-700 سال ہو چکی ہیں. اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے انہیں, اور لوگ مانتے ہیں. اور صرف مسلمان نہیں, ان کے روزے پہ, ان کے دربار پہ, مزار پہ ہندو بھی آتے ہیں, سکھ بھی آتے ہیں. ہر انسان ان کے روزے پہ جاتا ہے. ہستی ہیں وہ جب ہم لانچ کریں گے اس کے ساتھ اس کا نام بھی بتائیں گے. تو وہ ان کے روزے سے خوشبو آتی ہے, اور جدھر وہ موجود ہوتے ہیں ادھر سے وہ خوشبو آتی ہے. صحیح. وہ خوشبو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ رجب المرجب میں لے کے آئیں گے. چلیں جی, ایک اور جو ہے نا خوشبو آنے والی ہے. اور آج بہت ساری, شاید بہت ساری ماؤں کے مسئلے حل ہو گئے. بہت سارے جو لوگ انزائٹی میں ہوتے ہیں, جن لوگوں کے گھر اولاد نہیں ہوتی ہے, ایک خوشبو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات پہ جہاں ہمیں کوئی در نظر نہیں آتا تو ہم در بدر ہو جاتے ہیں, اور اپنے آپ کو لے کے بہت زیادہ چیزوں میں گھس جاتے ہیں. چاہے وہ ہمارے کوئی بھی کسی بھی محلے گلی کے نکڑ پہ بیٹھا ہوا کوئی پیر فقیر ہی ہو یا جو کچھ بھی ہو, اس کو ضرور ایکسپیرینس کریے گا. اور امید ہے کہ بجائے یہ کہ ہم لوگوں کے دروں پہ جائیں, ہم کوئی ایسا در پکڑے جہاں سے ہمیں فیض ملے. اس کے ساتھ ہی مجھے ثناء کو دے اجازت. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا, بہت انفارمیٹیو بھی تھا. اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت, پھر ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.